السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے نعمت اسلام اور میں آپ کی اسپیکر کائنات شیخ، اسلامی تعلیمات کی طالبہ۔ آج ہم جانیں گے کہ کون سی وہ حرکتیں ہیں یا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا روزہ یعنی کہ فاسٹنگ ٹوٹ سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور یہ ایک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے، تو ہم یہ نیت سے ہی روزہ رکھیں کہ اس کا ریوارڈ یا اجر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پورا دے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں روزے کا پورا اہتمام رکھنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے یا اس کا اجر کم ہو جائے، اور اسی لیے یہ معلوم ہونا بے حد ضروری ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پر اگر آپ نے غلطی سے کچھ کھا پی بھی لیا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری حدیث نمبر 6669 میں فرماتے ہیں کہ جس نے بھول کر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے تو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ دوسری بات، عورتوں میں حیض یعنی کہ پیریڈز یا مینسٹرویشن یا نفاس یعنی کہ پوسٹ نیٹل بلیڈنگ شروع ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1951 کی حدیث سے یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ جیسے ہی حیض شروع ہو جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور فوراً خواتین کو کھانا پینا چاہیے، اس میں روزہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس اذا حادث لم تصلی ولم تصم فکذالک نقصان دینہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت حیضہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ اس کا مطلب اگر اب آپ کے روزے مس ہو جائے مینسس کی وجہ سے، اس کی قضا روزہ رکھنا ہے۔ یہاں روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ اگر اس صورت میں چاہے افطار سے 5 منٹ پہلے ہی کیوں نہ حیض آ جائے، روزے کی قضا دینی ہوگی۔ تیسری بات، جھوٹ بولنا یا بیہودہ فحش اور بیکار کی گفتگو کرنا منع ہے، یعنی آپ کو لائز اور گوسپ سے دور رہنا ہے، کیونکہ روزہ صرف حلال کھانے پینے چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزہ حرام باتوں سے بھی بچنے کا نام ہے۔ حدیث صحیح البخاری 1903 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدی قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فیہ ان یدی طعامہ واشربہ، جس کا ترجمہ ہے، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح جھگڑنا یا گالی گلوچ یا آبسین لینگویج یوز کرنے سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اکسا رہا ہو، کوئی آپ سے آرگیومنٹ کر رہا ہو، چلا رہا ہو، تو آپ کو اس سے کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ آپ کے سامنے ریاض الصالحین 1240 کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو نہ فحش باتیں کرے اور نہ ہی آواز بلند کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو کہیں میں روزے سے ہوں۔ چوتھی بات، لوگوں کا عام سوال، روزے کی حالت میں کیا وضو کے وقت ناک اور منہ کو کھنگالنے سے یا رنس کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ دیکھیے، ناک اور منہ کو کھنگالنا وضو کے ارکانوں میں سے ہے، اگر یہ مس ہو جائے تو وضو قائم نہیں ہوگا، لہٰذا روزے میں یا بنا روزے میں آپ کو منہ اور ناک کو کھنگالنا ہے۔ بہرحال روزے کی حالت میں ناک یا منہ میں اس طرح سے پانی ڈالنا جائز نہیں جس سے کہ وہ آپ کے حلق تک پہنچ جائے۔ اگر کسی بھی وجہ سے پانی حلق سے اترے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث جامع ترمذی 788 نمبر کی حدیث سے روایت ہے، لقیط بن صابرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے وضو کے بارے میں بتائیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل طریقے سے وضو کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں پانی سرکنے میں زیادتی نہ کرو، الا یہ کہ تم روزے سے ہو۔ یعنی کہ جب آپ روزے میں ہو تو ہم کو خاص خیال رکھنا ہے کہ ناک سے اور منہ سے ہمارے پانی حلق تک نہ پہنچے۔ اگر روزے دار اپنے منہ یا ناک کی کلی کرے اور پانی کا کچھ حصہ اس کے حلق میں چلے جائے غلطی سے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، اور تم پر اس میں کوئی بھی گناہ نہیں جس میں تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، سوائے اس کے کہ جو تمہارے دل جان بوجھ کر رہا ہو۔ اس شخص نے جان بوجھ کر ایسا کرنے کا ارادہ نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انٹرکورس یا صحبت کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس صورت میں آپ کو قضا رکھنا ہوگا اور ساتھ میں اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ روزے کا کفارہ اس صورت میں ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یا 60 یعنی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1936 اس کی دلیل ہے جو آپ کے اسکرین پہ ہے۔ افطار کے بعد میاں بیوی بے شک ہم بستری قائم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جان بوجھ کے وامٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو اس دن کا قضا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر خود بخود بنا کوئی زور زبردستی کے آپ کو وامٹ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور آپ کو کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابو داؤد 2374 کی حدیث اس کی دلیل ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، نیوٹریشنل یا طاقت کے انجیکشن لینا جب آپ روزے کی حالت میں ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں روزے کے وقت کھانے اور پینے سے پرہیز رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے جسم کو نرش کرتا ہے، یعنی کہ غذا دیتا ہے۔ تو چاہے آپ ہاتھ سے غذا پائے یا انجیکشن اور سلائن سے، وہ سب ایک جیسا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رضی اللہ عنہ مجالس شہر رمضان پیج نمبر 70 میں یہی چیز پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ لہٰذا غذا دینے والے انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ islamqa.info پہ اس کی ڈیٹیل آرٹیکل سبمٹڈ ہے اور اس سے ریلیٹڈ فتوے بھی موجود ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسموکنگ یعنی کہ سگریٹ پینا یا شیشہ کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ سگریٹ اسموک کرنا ایک بہت ہی بری عادت ہے، اور رمضان آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ یہ گندی عادت سے دور رہیں اور اس کو مکمل طور پہ چھوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارے جسم کے لیے نقصان کرتی ہے۔ بہرحال سگریٹس میں ٹبیکو پارٹیکلز رہتے ہیں جو آپ کے لنگس میں جا کے پیٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ چاہے یہ آپ کو کوئی بھی غذا نہ دے رہا ہو، یہ پھر بھی آپ کے گروہ کے اندر تو جا ہی رہا ہے۔ اسی طرح شیشہ یا حقہ میں بھی ٹبیکو کے پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہربل ہو یعنی نان ٹبیکو ہو تو اس میں بھی روزہ ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں فلیور کا مغز ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ تمام پوائنٹس کو دھیان میں رکھیں گے اور اللہ سے پوری توقع کریں گے کہ ہمیں روزے کا اجر پورا ملے۔ جزاک اللہ خیر یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ نعمت اسلام کے اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ ہو سکے۔ بارک اللہ فیکم۔